اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ دوست کن لوگوں کو، الذین اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ اس زمانے میں مدینہ کے اس ماحول میں یہ ان سے مراد یہود تھے اور منافقین تھے، اور آج کے ماحول میں مسلمان ہی ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو دین کو مذاق اور کھیل سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کا رویہ یہ ہے، دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ ہے، اس کو مذاق وہ سمجھتے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے بھی ہیں، والکفار، اور دوسرے مشرکین میں سے بھی ہیں، اولیاء، ان سب کو دوست، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے دوسرے مشرکین میں سے ہوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی اب اذان دیتے ہو۔ یہ مدینہ کے یہودیوں کا یہ بھی وتیرہ تھا کہ جب مسلمان اذان دیتے وہ شور مچاتے، مذاق اڑاتے، نقلیں اتارتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اتخذوا حضوا ولعبا، تو اس کو بھی کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، تو فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جن کے اندر بالکل عقل ہے ہی نہیں، یعنی عقل کا ذرہ بھی ہوتا تو وہ اس کو مذاق نہ بناتے۔ یعنی کسی بھی قوم کی جو عبادت کے جو شعار ہیں ان کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر وہ قوم تو اپنی طرف سے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اپنے رب کی پوجا کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک غلط ہو، لیکن ان کو سمجھانے کا انداز یہ غلط ہوتا ہے کہ ہم اس کو مذاق بنا لیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ آیت آئے گی کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہنا شروع کر دے۔ اس لیے اس میں یہ حکمت ہے اس میں کہ اگر وہ تم ان کے غلط طریقوں کا مذاق اڑاؤ گے تو وہ تمہارے صحیح طریقوں کا مذاق اڑائیں گے۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، کیا تم ہم سے ضد کرتے ہو، انتقام لینا چاہتے ہو کس بات کا؟ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو اس سے پہلے تھے۔ یعنی اہل کتاب تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ ہم تمہاری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، الٹا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہم سے ضد کرتے ہو، انتقام پر اتر آئے ہو، محض اس وجہ سے کہ ہم تمہاری کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، فرمایا تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہ کس کا ٹھکانہ اللہ کے نزدیک ان فاسقوں سے بھی زیادہ بدترین ہوگا۔ کس کا ٹھکانہ بدترین ہوگا؟
من لعنہ اللہ، فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہم جن سے اللہ ناراض ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور جن میں اللہ نے خنزیر اور بندر بنائے۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کے بعض قبیلوں کو نافرمانی کے طور پر ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، کچھ کو بندر بنایا گیا، کچھ کو خنزیر بنایا گیا۔ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ ان فاسقوں نافرمانوں سے بھی اللہ کے نزدیک برا ہوگا۔ وعبدت طاغوت اور انہوں نے شیطان کی بھی پرستش کی، شیطان کی بھی پوجا کی، اس کی بھی عبادت کی۔ اس کی عبادت سے مراد کیا ہے کہ اس کی باتوں کو مانا، شیطان نے دل میں جو وسوسے ڈالے، جو خیالات سمجھائے اس کی پیروی کی انہوں نے۔ اولئک شر مکانا، فرمائے اللہ کے نزدیک ان کے درجے بہت ہی برے ہیں، بہت ہی برے ہیں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور یہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹک چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بھی ایمان والے ہیں۔ اصل میں یہ ان کی کہنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ہم تو موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جب لوگ ان سے پوچھتے کہ تم کیسے کہتے ہو ایمان والے ہو، کہتے ہیں ایمان نہیں لاتے، ہم تو موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، تو اصل میں ہماری مراد یہ ہوتی ہے۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، تو یہ ان کی منافقت ہے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کفر کی حالت میں آتے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور جب جاتے ہیں تب بھی کفر کی حالت میں جاتے ہیں، یعنی یہ ان کے منہ کی باتوں پر یقین نہ کرو، جھوٹ بولتے ہیں، حالت کفر میں ہی آتے ہیں، اسی حالت میں آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ فرمایا کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کیا تھے؟ اپنی منافقت کو، کہ ہم ایمان لانے ہیں، ہم ایمان والے سے مراد ان کی کیا تھی کہ ہم پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے تھے کہ محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کن کے لیے ہیں؟ یہ قریش کے لیے ہیں، یہ عربوں کے لیے، ہمارے لیے یہ نبی نہیں ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ فرمایا ان میں سے اکثر جو ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ کہ یہ گناہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، والعدوان اور ظلم و زیادتی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے کی طرف، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا ان کے یہ کیسا ہی بری چیز ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بات اگر یعنی یہ تو براہ راست تعلق تو اس کا یہود سے ہے، بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان بھی یہ کام کرے تو ظاہرہ یہ وعید اس پر بھی نافذ ہوگی کہ جو گناہ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے، ظلم و زیادتی کرے، حرام کھانے کی رغبت کرے، تو کہا اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار فرمایا ایسا کیوں ہو گیا کہ ان کے جو علماء ہیں اور فقہاء ہیں وہ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ یعنی ان کو تو علم ہے، علم والوں کو چاہیے کہ ان سے بات کریں، ان کو روکیں۔ ان قولہم الاسم یعنی ان کی گناہ کی ان باتوں سے ان کو روکیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے سے ان کو روکیں۔ اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اصل فریضہ ہے وہ علماء کے ذمہ ہے، یعنی باقی امت بھی کرے تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن ان کے تو ذمے ہے، علماء کے ذمے ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی اس طرح کی بات حرام کام کو دیکھیں تو جس طرح موقع محل ہو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کیوں نہیں روکتے ان کے جو احبار ہیں اور رہبان ہیں اور ربانیین ہیں، علماء اور فقہ جو ان کے ہیں، کہ یہ اپنی قوم کو بری باتوں سے، گناہ کے کاموں سے روکیں اور حرام کھانے سے روکیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فرمایا یہ علماء جو ہیں ان کے کتنا ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی نہ کرنا امر بالمعروف اور نہیں نہ کرنا کتنا ہی برا کام ہے جس کو یہ کر رہے ہیں۔ تو علماء، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیت جو ہے سب سے سخت آیت ہے قرآن مجید میں علماء کے بارے میں، کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، قیامت میں ان سے پوچھ ہوگی کہ ان کا منصب ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے پاس علم ہے کہ جہاں بھی وہ اس طرح کی بری بات، برا قول دیکھیں تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو زبردستی روکیں، زبردستی روکنا یہ حکومت کا اور ریاست کا کام ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، باقی سب کے ذمے سمجھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، جتنا جس کا دائرہ اختیار ہے جیسے وہ سمجھا سکتا ہے۔ اور اگر یہ اس کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میرے سمجھانے سے فساد مزید پھیل جائے گا تو پھر سمجھانا بھی اس کے ذمے نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔
یعنی سمجھانے والا بھی اس بات کو دیکھے کہ میرے سمجھانے سے کہیں معاشرے میں مزید فساد برپا نہ ہو جائے، کوئی اور تہمت یا آفت نہ لگ جائے، تو پھر اس کا خاموش رہنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خاموش نہ رہے ایسے حالت کے اندر بھی، تو یہ فضیلت کی بات ہے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، فضیلت کی بات ہے کہ اگر وہ اس میں یہ برداشت کر لے اور جو بھی اس کو تکلیف پہنچے برداشت کر لے، پھر بھی اپنی بات کو کہتا رہے، تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں چونکہ جو حاکم وقت تھا وہ زبردستی لوگوں سے بیعت لیتا تھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، بات تو طلاق کی تھی کہ زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہوتی، اب خلیفہ وقت نے سمجھا کہ یہ اصل میں چھپے لفظوں میں میرے خلاف فتویٰ ہے، کیونکہ میں بھی زبردستی کی بات کر رہا ہوں، تو خلیفہ وقت نے ان کو سزا دی کہ گدھے پر منہ کالا کر کے بٹھایا اور کوڑے لگوائے، یعنی وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرائے جاتے تھے، ساتھ ساتھ کوڑے مارے جاتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی بے عزتی کی جاتی تھی، اور جب بھی کوڑا ان کی پشت پر پڑتا وہ کہتے لوگوں سن لو، میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ یہ ہوتی فضیلت، یعنی فضیلت یہاں تک پہنچی کہ امام کا فتویٰ آج بھی قائم ہے، اور وہ مر مٹ گئے، کھپ گئے، دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، مر کے مٹی میں رل گئے، لیکن ان کی بات اور ان کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی اس درجے پہ فائز ہو جائے، کوئی فضیلت کا کام کرنا چاہے، تو پھر وہ سخت حالات کے اندر بھی اپنی بات کرے۔ البتہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ اس کو برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر خاموش ہو جائے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات کو کنوے کرنا اس طرح کے حالات میں یہ ضروری ہے، علماء کے ذمے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔